تو جیسے آپ اس کائنات کو ہمیشہ مانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کائنات کو ہم ہمیشہ سے کیسے مانیں، تو آپ اللہ کو بھی تو ہمیشہ سے ہی مانتے ہو نا. تو اس میں اس کا بھی جواب، بھائی اس کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاصیتیں سے تو ہم واقف ہیں. یہاں ولادت بھی ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ آئے اور کہے کہ میرا کوئی باپ بھی نہیں ہے، میری کوئی ماں بھی نہیں ہے، میں خود سے آ گیا، مان لو گے؟ ہے بھائی. وہ کہے نہ مجھے میں پیدا ہوا، نہ کوئی پیدا، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھے کوئی جن. ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. بچہ ہے تو ابا بھی ہوگا اور اماں بھی ہوگی. اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بچہ ہمیشہ سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی خاصیتوں کو جانتے ہیں جبکہ ہم اللہ کی خاصیتوں کو نہیں جانتے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ دن رات دیکھتے ہو کہ وہ خود سے نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی عقل سے بالا تر ہے، اس کے بارے میں آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز بڑی بے عقلی کی بات کرتے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بچہ تو والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، تو پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے والدین کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، تو کسی کے ارادے کے بغیر انسان کا وجود ہو نہیں سکتا. آج تک ایسا نہیں ہوا. تو یقیناً پہلا انسان اللہ نے اپنے ارادے اور کن کی طاقت سے پیدا کیا ہے، اور پہلی دفعہ کائنات بغیر کسی سبب کے اللہ نے اپنے ارادے کن سے پیدا کی ہے. کیونکہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی خالق کے یا بغیر کسی کریٹر کے یہ کریٹ نہیں ہوتی ہے. تو یقیناً کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ اپنی قدرت سے بنایا اور پھر ایک اصول میں چلا دیا اس کو. تو آپ یہ عجیب بات ہے کہ اس کائنات جس کے سارا دن آپ اس کو جانتے ہو اچھی طرح سے کہ یہاں ایک حالت سے یہ دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو، تو یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے جب تک کوئی کریٹر نہ ہو؟ تو جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم فتویٰ دے سکتے ہیں، جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے. تو آپ کی سمجھ میں اللہ کا نہیں آ رہا ہمیشہ سے کیسے، اور جس کائنات کو آپ جانتے ہو وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے. تو پہلی دفعہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہوگا نا جس سے کائنات پیدا ہوئی. جب کچھ تھا ہی نہیں تو سبب کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ایک ذات ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو صرف اپنے ارادے کن سے پیدا کرتی. تو انسانیت کی ابتدا پہلی دفعہ جو ہوئی ہے بغیر کسی لاجک کے، نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں. اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا، اپنی قدرت سے اماں ہوا کو بنایا، پھر ان میں جو ہے نا وہ اللہ نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ ان کے ملاپ سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے، لڑکی بھی، اور سب میں یہ وہ سسٹم اللہ نے رکھ دیا. تو پھر اس سے پیدا ہوتے چلے جا رہے. تو جیسے آج کوئی بچہ اٹھ کے آتا ہے اور کہہ رہے ہیں میں خود سے پیدا ہوا، آپ ایک جماعت مارو گے اور بولو گے تمہیں شرم نہیں آتی؟ خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ کوئی لاجک ہوتی ہے پیچھے. تو بھائی اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان تو بغیر اتفاق سے وجود میں نہیں آ رہا، اور پوری کائنات، پوری جو ہے نا وہ سارا سسٹم، سمندر، دریا، پہاڑ، اور جناب وہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون کا جو ایک پورا سسٹم ہے، اور پھر نظام شمسی اور زمین کا 23 ڈگری جھکنا اور موسم بننا، اور جو ہے وہ پورا ایک سسٹم، بارشیں ہو رہی ہیں، پیداوار اگ رہی ہے. پھر ایک ایک بیج کو دیکھو کتنی عجیب، خربوزے کا بیج دیکھ لو، اسے زمین میں ڈالو، بیل اگتی ہے، خربوزہ پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر وہی بیج ہوتا ہے، پھر اسے ڈالو، پھر وہی. سینکڑوں سال سے یہ ایسے اتفاقات بیج میں خود بخود انسٹال ہو گئے. یہ نہیں ہوتا. پہلی دفعہ کوئی ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس نے پیدا کر دیا اور اس کو ایک اصول میں، ایک جو ہے نا ایک اصول میں ڈال کے اس نے چلا دیا اسے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ ایگزامپل دی جا سکے اس کی. دیکھو میں یہ کہتا ہوں، یہ ولید بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس، ایک بندے کا فون آیا کہ ولید سے بات کرنی ہے. میں نے کہا کون سا؟ کہہ رہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کہا 3 قسم کے ولید ہیں، ایک لمبا والا ولید، ایک موٹا والا ولید، اور ایک کالا والا ولید. کون سے کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا ہم نے اسی طرح یاد رکھا ہوا ہے. اب ہم پوچھتے ہیں نا تو یار ولید کو بلاؤ، تو سب پوچھتے ہیں کون سا؟ تو موٹا والا ولید. موٹے ولید سے یہ مراد ہوتا ہے تھوڑا بلیک، بالکل بلیک نہیں ہے، اندھیرے میں نظر آتے ہیں، وہ اتنے بلیک نہیں ہیں، تو وہ والے ولید ہیں. اور لمبا والا ولید جو ہمارے سامنے رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں آپ کیسی بات ہے؟ دوست ہیں وہ ناراض نہیں ہوتے ایسی باتوں سے. تو پھر خیر، تو اب میں یہ موٹا والا ولید میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ بولیں گے کون سے ولید؟ یہ موٹا والا ولید بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے. تو میں یہ کہوں کہ یہ کہتا ہے کہ میں خود سے وجود میں آ گیا ہوں. اتفاق کی بات ایسے کہتا نہیں، کہا نہیں ہے، ورنہ یہاں بیٹھے گا نہیں کبھی. کہہ رہے میں میرے کوئی نہ ابا نہ اماں، میں ویسے ہی پیدا ہو گیا. تو میں کہوں گا یار اس کو کوئی ایگزامپل ہے یا پیدا ہوا ہوں؟ تو میں کہوں یار اس کی کوئی مثال ہے؟ فوراً کہے گا حضرت عیسیٰ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی تو انسان تھے، تو میں بھی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ پھر میں اس پہ غور کروں گا یہ مثال یہاں منطبق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. وہ بات کی چیز ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان ہمیشہ کوئی بھی چیز جب ثابت ہوتی ہے اس کے کوئی ایگزامپل دیتا ہے.
تو یہ ایگزامپل دیں گے. میں پھر بتاؤں گا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ جو تھے ان کے تو معجزات تھے, اور تمہیں اللہ بغیر باپ کے کیوں پیدا کرے گا, اللہ اپنے قانون کو کیوں توڑے گا, تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یا تم سے کوئی بہت بڑا اللہ نے دین کا کام لینا ہے جو یہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر کریں گے. پھر یہ بحث ہوگی اور میں ثابت کروں گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے آپ کا غلط ہے, لیکن ایگزامپل پیش کی جاتی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں ویسے ہی پیدا ہو گیا اور مثال میں آدم علیہ السلام کو دلیل کے طور پہ پیش کریں, تو میں پھر ثابت کروں گا بھائی وہ تو چونکہ پہلے انسان تھے نا, تو پہلے دفعہ تو بغیر کسی سبب کے پیدا کرنا تھا, تمہیں اللہ ایسے ہی کیوں پیدا کرے گا. تو انسان جب بھی اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کی کیا دیتا ہے, ایک مثال دیتا ہے کہ یار یہ عقل سے بعید نہیں ہے بلکہ اس کی ایگزامپل موجود ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی مثال دینی پڑے گی نا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مثال اس لیے بھی بنتی ہے لم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں کہ جس کو تم مثال دے کے سمجھایا جا سکے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے, لہذا وہ عقل سے بالاتر ہے. لیکن ایتھیسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جس کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں اور مثالیں اس بات پر ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی, جس کی درجنوں مثالیں دیتی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کائنات ہمیشہ سے. ہائی بات سمجھ, یعنی میں ثابت کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یا یہ شخص جو ہے یہ باپ اور ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوا. میں کہوں یار اس جیسے جتنے بھی ہیں مثالیں ہیں ان میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جو بغیر ابا اور اماں کے پیدا ہو رہے ہیں. پھر اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں نا بغیر باپ کے پیدا ہوا بغیر ماں کے, تو یہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا, مجھے بہت مضبوط دلیل دینی پڑے گی. تو ایتھیسٹ کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے, جبکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسی کائنات کی جتنی مثالیں دی جائیں گی وہ ساری مثالیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. وہ سب بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج بغیر چینجر کے نہیں ہوتی, تو پیدا بغیر خالق کے کیسے ہو گئی. تو ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں, جبکہ خدا جس کا کوئی ہم پلہ اور کفو ہے ہی نہیں, صحیح ہے نا, اس کی آپ ہم سے مثالیں مانگ رہے ہو, اور جس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اس کے بارے میں آپ ان مثالوں پر قیاس نہیں کر رہے بلکہ ان کے اگینسٹ آپ بات کر رہے ہو. تو یہ عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک بڑے مشہور ایتھیسٹ ہے, اس نے پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے نا بایولوجی کے دلائل, اور وہ مجھے اس کا کلپ سنا, میں نے کہا یہ آدمی ایک آسان چیز کو بلا وجہ پیچیدہ بنا رہا ہے. کہتے ہیں نا جب پھنس جاؤ تو انگلش بولنا شروع کر دو جس کو انگلش نہیں آتی. یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں, خام خام سائنس کے نا پیچیدہ فارمولے جو عام لوگوں کو نہیں آتے تو یہ اس چیز میں جاتے ہیں, 2 اور 2 4 کی طرح کبھی یہ بحث کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے منکرین حدیث کا میں نے بتایا تھا نا کہ بھائی اگر یہ بخاری مسلم غلط ہے تو پھر قرآن ہمیں سمجھایا کس نے. قرآن تو کہہ رہے نبی کے سمجھائے بغیر تم سمجھ نہیں سکتے, تو قرآن کہہ رہا ہے تو پھر وہ نبی کا سمجھایا ہوا کہاں گیا, کبھی اس پہ نہیں آئیں گے, ادھر ادھر کی گھمائیں گے. تو ایسے جتنے باطل لوگ ہیں نا یہ ہمیشہ بحث کو بناتے ہیں پیچیدہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے, اس لیے آپ کو عقل سے بالاتر لگ رہا ہے. مثال ہے ہی نہیں بھائی, وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے, ہماری عقل سے بالاتر ہے. جبکہ انسان اور جتنی کائنات ہیں ان کی ہر چیز کی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس ہیں. آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بغیر ابا اماں کے پیدا ہو گیا, تو میں کہوں گا یار ہمارے پاس جتنی مثالیں ہیں نا, ابھی جتنے اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے تفسیر کے لیکچر سنے, وہ سب آپ کی طرح کے انسان, ایک بھی ابا اماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. تو ایتھیسٹ جب یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے, ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اربوں خربوں چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خود سے پیدا ہونا تو دور کی بات, پیدا ہو کر اپنی حالت کو چینج کر لے خود سے, ایک بھی مثال نہیں ہے. تو مثالوں سے ہم ایک دوسرے پر قیاس کر کے حکم صادر کرتے ہیں کہ جب ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے تو پوری کائنات خود سے کیسے وجود میں آ گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, وہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو یہیں سے ایتھیسٹ کا اور جو خدا کے منکر اور ملحد لوگ ہیں ان کے دعوے کی اور ساری جو ان کی سائنسی تحقیقات ہے نا وہ سب یہیں سے تیل ہو جاتی ہے کہ تم پہلے اللہ کو مخلوق جیسا ثابت کرو, پھر یہ کہو کہ اللہ ہمیشہ سے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ اللہ کو کس نے بنایا. ہم کہتے ہیں کسی نے نہیں بنایا, وہ ہمیشہ سے, اگر کیوں بنائے بغیر کیسے وجود میں آ گیا. ہم کہتے ہیں واہ یہ کائنات بنائے بغیر وجود میں آ گئی جس کو ہم جانتے ہیں, اور جس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر ہے ہی نہیں, اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ یہ مان نہیں رہے کہ وہ کیسے وجود میں آ گیا. تو یہ اس لیے تبھی اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے جو اپنے بنانے والے کا انکار کرتے ہیں. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, سمجھ میں آ گیا. تو سورہ اخلاص کی تفسیر کیا ہے, تفسیر بیان کر دیتا ہوں, پھر ہم انشاءاللہ یہ تفسیر ہی بیان کر رہا تھا میں, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو یہ جو ہے
اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پہ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 یعنی 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کا اجر ملے۔ اب بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں پھر پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیں، ایک چیز کا ثواب الگ ہوتی ہے، درجات الگ ہوتے ہیں۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب قرآن کی تلاوت پوری آپ کریں گے تو اس میں صرف تلاوت کا ثواب نہیں ہے، الگ الگ صورتوں کے پڑھنے کے جو مستقل ثواب ہیں وہ بھی آئیں گے، اس میں صرف خود سورہ اخلاص بھی آئے گی اس کے اندر، اس کا الگ ثواب ہوگا، اور جو قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور جو درجات بلند ہوتے ہیں وہ پورا قرآن پڑھنے سے ہی ہوتے ہیں، وہ درجات حاصل نہیں ہوتے۔ تو مقام اور مرتبہ اور جو بہت فضیلت ملے گی وہ تو پورا قرآن پڑھنے سے، صرف جو نفس ثواب ہے وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی ملے گا۔ اور حدیث میں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن اس لیے بھی کہا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی دعوے ہیں نا وہ 3 ہیں، توحید، رسالت اور جو ہے آخرت۔ ان 3 چیزوں پہ قرآن نے بہت اہمیت سے بات کی ہے، تو ان میں ایک توحید ہے جو اس لیے گویا 1/3 قرآن ہے۔ تو یہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے، اور اس میں عیسائیوں کی بھی نفی کی گئی ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹے کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے۔ باپ کی جو قوم ہوتی ہے وہی بیٹے کی قوم ہوتی ہے، شکل بھی باپ جیسی ہوتی ہے بیٹے کی، تو جنس ایک ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا تو ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں، وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، دوسرے مقام پر آتا ہے اللہ کی کوئی زوجہ نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، وہ سب سے تنہا ہے، بالکل سب سے الگ۔ تو یہ سورت کا بار بار پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک صحابی نماز میں بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں سورہ اخلاص کی، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے تو ان کی شکایت کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کیوں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے سورت سے محبت ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ جنت کی خوشخبری دی کہ جو اس سورت سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ تو محبت کی وجہ کیا ہے کہ جس کو توحید سے، عقیدہ توحید سے محبت ہوگی اس کو اس سورت سے محبت ہوگی، کیونکہ بار بار وہ کہے گا نا اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ آج بھی جب کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ بہت اچھے، آپ یوں، شارٹ میں تعریف ہے، آپ تو منفرد ہو، ہٹو بچوں کہہ دیتے ہیں نا واضح، بھائی آپ کی تو بات ہی نرالی ہے۔ تو یونیک یا نرالی یا نرالے لفظ لوگوں کو پسند آتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جتنے ہیں نا تو ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو آپ بھی بہت اچھے ہو، وہ بھی بہت اچھے ماشاء اللہ، تو اکثر لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، بیگم صاحب آپ سے کہیں کہ آپ ماشاءاللہ کتنے ہینڈسم اسمارٹ ہیں، اور آپ کے جو دوست ہیں نا وسیم بھائی وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہیں، جو آپ لگاؤ گے نا یہ غصہ آئے گا آپ کو، بولے گی یا تو میری بھی نہ کرتی۔ آیت میں جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ کہ یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، بیہودہ اعتراضات کرتے ہیں کہ نبی پر خزانے نازل کیوں نہیں ہوئے، نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے۔ تو اے نبی آپ ان کی باتوں سے تنگ نہ ہوں، کیونکہ آپ نے تبلیغ چھوڑنی نہیں ہے، تو وہ کام بھی نہ کریں جو تبلیغ چھوڑنے کا ذریعہ بنے۔ وہ کام کیا ہے کہ ان کے اعتراضات کو خاطر میں لانا، اس کو ویلیو دینا اور اس کی وجہ سے پریشان ہونا، تو یہ کام نہ کریں آپ۔ اور ایک اعتراض جو یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے، تو اس کا اللہ نے جواب دیا تھا کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ نہیں لا سکتے، آپ کے اس دعوے کا چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے، تو یقین کر لو یہ اللہ کے علم کے مطابق یہ قرآن نازل ہوا، یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، لوگوں کے علم کا اس میں دخل نہیں ہے۔ اور قرآن کا جو یہ دعویٰ ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس دعوے کو بھی مان لو۔ اب اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آتے آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ دنیا کو انہوں نے بہت زیادہ ویلیو دی ہے، یہی تو وجہ ہے نا کہ جس کی وجہ سے اسلام کو فالو نہیں کر رہے، وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، تبھی نہ قرآن میں غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ قرآن کے دلائل میں غور کرتے ہیں، ٹائم ہی نہیں نکالتے اس کے لیے۔ تو اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے نا اس کو اجر دنیا میں ہی ملے گا، آخرت میں پھر برباد ہو جائے گا وہ۔ تو جہاں دنیا کے لیے کر رہے ہو آخرت کے لیے بھی کرو، اور دنیا میں پڑھ کے ایسے غافل نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی آیات کو ویلیو ہی نہ دو تم۔ اللہ باتیں کر رہا ہے، وہ تمہیں کچھ بتا رہا ہے، بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھا رہا ہو، اس کے فائدے کی باتیں کر رہا ہو اور چھوٹا کسی اور کام میں لگا ہوا ہو، تو بڑا کیا کہتا ہے بھائی تم ادھر بھی تو ویلیو دو نا، میں تمہارا فیوچر بنا رہا ہوں اور تم ابھی گیم کھیلنے میں لگے ہوئے ہو، میں فیوچر کی بات کر رہا ہوں، میں پوری زندگی تمہاری درست کر رہا ہوں۔ تو یہاں بھی قرآن کا یہی انداز ہے، اللہ کہتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، وزینتہا، اور اسی کی زینت چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو صرف دنیا میں لگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بس دنیا چاہیے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ اس دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور اس دنیا میں ان کے اعمال کے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، پورا بدلہ یہاں آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے آپ دنیا چاہ رہے ہو، آپ کو دنیا مل جائے گی، لیکن یہ یاد رکھو اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں
آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ وہاں جا کے سب باطل ہو جائے گا. کتنے بھی اچھے اعمال کیے ہوں سب برباد ہو جائیں گے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ بھی باطل ہے آخرت کے لحاظ سے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. یہاں قرآن نے ایک بہت اہم مضمون بیان کیا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں غیر مسلموں کی ترقی اور ان کی ایک اچھی لائف دیکھتے ہیں، ڈسپلن دیکھتے ہیں، صفائی ستھرائی دیکھتے ہیں، ہر فن میں ان کی ترقی دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ خوب کھا پی بھی رہے ہیں. تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ یہ کیوں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا چاہتے ہیں. تو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ہم نے دنیا میں دے دیا اور اس میں ہم کمی نہیں کرتے. دنیا کا اصول یہی ہے کہ جو کرے گا اس کو ملے گا. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر بھی بعض دفعہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے لیکن اس کا اچھا بدلہ اس کو دنیا میں نہیں ملتا. تو دیکھیں جہاں کافر کو اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملتا ہے وہاں اس کو برے عمل کا برا بدلہ بھی مل سکتا ہے. یعنی اگر کوئی کافر دنیا برباد کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ برباد بھی تو ہوگی نا. تو جیسے اہل ایمان کا آخرت میں اچھے اور برے عمل کا وزن ہوگا، جو پلڑا بھاری ہوگا اس کے حساب سے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام. تو دنیاوی اسباب بھی جو اختیار کرتا ہے کافر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یا دنیا میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے، تو اس میں بھی اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں بھی اچھے اور برے عمل کو پلس مائنس کیا جاتا ہے. تو عین ممکن ہے جس کافر نے اچھائی کی اور اس کو اچھا بدلہ نہ ملا، ہو سکتا ہے اس نے بہت ساری برائیاں بھی کی ہوں یا بہت ساری ناکامی کے اسباب بھی اختیار کی ہوں. دوسری بات یہ کہ کس کا عمل کتنا اچھا ہے، اس کو کتنا بدلہ ملنا چاہیے، اس کا یہ بھی ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے. تو اس لیے اگر کوئی اچھا کر رہا ہے کافر اور اس کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ نہیں مل رہا تو اس کے بارے میں ہمارے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ اس نے اچھا کیا کتنا ہے، اور اچھے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے برا بھی کیا ہو، اور اس اچھے کا بدلہ بنتا کتنا ہے. تو اس لیے ہم اس بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. قرآن نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ کافر کو اس کے عمل کا دنیا میں بدلہ پورا مل جاتا ہے، جتنا اللہ دینا چاہتے ہیں، جو اللہ کی حکمت اور اس کے علم کے مطابق بالکل پورا ہوتا ہے. لیکن وہ اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق پورا ہوتا ہے. ممکن ہے ہمارے حساب سے وہ پورا نہ ہو، یا اس کو اس سے بھی زیادہ دے دیا جا رہا ہو، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بدلہ کم بنتا تھا لیکن اللہ زیادہ دے رہا ہے. تو اس آیت کا حاصل کیا ہوا کہ کوئی بھی کافر جو آخرت کا متلاشی نہیں ہے، جو دنیا ہی کی زینت چاہتا ہے، دنیا ہی کے در پہ ہے، دنیا ہی کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کے علم کے مطابق اس کا جتنا بدلہ بنتا ہے وہ بدلہ اللہ اس کو پورا دنیا میں ہی چکا دیتے ہیں. اس میں اللہ کمی نہیں کرتے کہ کچھ آخرت میں دے دوں گا میں. مسلمان کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ پورا بدلہ نہیں ملتا اس لیے کہ اللہ نے آخرت کے لیے رکھ لیا ہوتا ہے. کافر کے لیے آخرت کے لیے اللہ نے کچھ نہیں رکھا، جتنا اللہ نے دینا ہے پورا دنیا میں ہی دے دیتا ہے اس کو. اور آج تو ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں آج جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کیسی دنیا میں ترقیاں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے اس کی محنت کی ہے تو اس کی محنت کا ان کو بدلہ ملتا ہے. تو اس میں کافر کو بھی دھمکی ہے اور مسلمان کو بھی تسلی ہے کہ تم ان کی ترقی کو دیکھ کے متاثر نہ ہو، اس لیے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اور مسلمان کے لیے ایک عبرت بھی ہے کہ عین ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو دنیا میں تنزل ہو اس کی وجہ بدعمالیاں بھی ہو سکتی ہیں. اس پر تو خیر دوسری آیات ہیں جن کا آگے بھی تذکرہ آئے گا، بہت ساری آیات گزر بھی چکی ہیں، لیکن اس کا اس آیت سے بھی اس موضوع کا تعلق نہیں ہے، اس لیے میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو بہت کچھ دے دیتے ہیں اور وہ اچھا کرتا ہے تو اس کو اچھا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا ہی چاہتا ہے تو اللہ نے اس کو دنیا دے دی ہے. تو اس سے مسلمان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے اور کافر کو بھی غرور میں نہیں آنا چاہیے کہ میں کامیاب ہوں. کامیاب یہ نہیں ہے. آگے اللہ کہتے ہیں اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو آخرت ملے گی ایمان اور اعمال صالحہ پر. وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں جو کچھ کیا برباد، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی برباد ہے، یعنی آخرت کے لحاظ سے وہ بھی باطل ہے، اس پہ کوئی اجر آخرت میں ملنے والا نہیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. اب اللہ بتاتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں، قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، آپ پر خزانے نازل کیوں نہیں ہوئے، فرشتہ کیوں نہیں ہے، ہم موت کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، ہم تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے نبی کو کیا تسلی دی کہ یہ ان کی پرواہ آپ چھوڑ دیں. لیکن دوسرے ایک لوگ وہ بھی ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اس بات کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل ہوتی ہے، رب کی طرف سے دلیل ہوتی ہے. اس کائنات میں غور کرتے ہیں، اس کائنات کے بنانے والے پہ غور کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں خود بخود یہ کائنات بن نہیں سکتی. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
اگر ایک خدا کے علاوہ اس میں اور بھی معبود ہوتے تو کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. یہ سارے عقلی دلائل میں غور کرتے ہیں تو وہ رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل پر قائم ہوتے ہیں. اور پھر یہ عقلی دلیل کے علاوہ بھی ان کے پاس دلائل ہیں. وہ دلائل کیا ہیں کہ خود قرآن ایک دلیل ہے ان کے لیے. وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. پھر صرف قرآن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں ہیں. وہ آسمانی کتابیں خود قرآن کے برحق ہونے کی دلیل ہیں، خود پیغمبر کی خوشخبریاں دے رہی ہیں. خود وہ آسمانی کتابیں اس کی علامت ہیں کہ اللہ غافل نہیں ہے. جس نے بنایا ہے اس نے، وہ ہمیشہ سے لوگوں کو گائیڈ کرتا آ رہا ہے. تو اتنے سارے لوگ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے، اتنے سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے. یہ ساری چیزیں مل کے اس میں اسلام کے برحق ہونے میں بہترین قسم کا کانفیڈنس پیدا کر دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، ایسے جو کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ اس پر ایمان لے کر آئیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوم کے اچھے لوگ ہیں، یہ ایمان لے کر آئیں گے، جن میں ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ ایمان لا رہے ہیں اور بہت سے لا چکے ہیں، یہ قوم کے اچھے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. اور یہ آیتیں آج کے بارے میں بھی ہیں. آپ جب بھی حق کی دعوت دیں گے، کچھ آپ کو بیکار قسم کے ملحد لوگ لگیں گے، ملیں گے معاشرے میں، جو ایران توران پھینک رہے ہوں گے، کوئی کسی بات کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور ہٹ دھرم ہوں گے، ضدی ہوں گے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے. کل کسی ملحد کے بارے میں کوئی بحث ہو رہی تھی، تو ایک نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا کہ کائنات دھماکے کے ساتھ بنی ہے، تو ہم کیوں اللہ کو خدا مانے؟ بھائی وہ جو ایک دھماکہ ہوا تھا وہ ہم اسی کو خدا مان لیتے ہیں نا، وہی اس کائنات کے وجود کا ذریعہ بنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیسی بیکار قسم کی باتیں ہیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ جو دھماکہ خود بخود ہوا تھا یہ تو کریٹڈ ہے نا. جو خدا ہے وہ تو کائنات کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نا. جو کریٹر ہے، یعنی آپ گاڑی کو کہہ رہے ہیں کہ مینوفیکچرر بھی یہی ہے اور کریٹر بھی یہی ہے اور بنی بھی یہی ہے. تو دھماکہ تو خود ہونے میں کسی دوسری طاقت کا محتاج ہے. وہ کسی انرجی کی بیس پہ اگر وہ دھماکہ ہوا تھا تو انرجی کس نے پیدا کی تھی؟ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے کسی واسطے سے وہ اس ملحد کی خبر پہنچی. میں نے کہا اس ملحد سے یہ کہو کہ سیدھا سیدھا خدا کو مان کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ صرف یہی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ کائنات کسی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی. صرف یہی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس اور بھی تو دلائل ہیں. قرآن بھی تو ہے، تورات بھی تو ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ لاکھوں پیغمبر، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج دنیا میں زیادہ تر لوگ انہی پیغمبروں کو مانتے ہیں. یہودی، عیسائی اور اسلام دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ سارے جب کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا ہے اور اللہ ہے، اور یہ ایسے ہی کسی بات پہ جمع نہیں ہو گئے، ان کے پیچھے پیغمبروں کی دعوتیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں. تو جو آسمانی کتابوں سے جس کانسیپٹ کی تائید ہو رہی ہے اس کانسیپٹ کو کیوں نہیں مان لیتے، اور فرضی چیزیں کیوں فرض کیے جا رہے ہو؟ تو وہی آیت یہاں قرآن بھی بیان کر رہا ہے کہ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کے طرف سے مضبوط دلائل پر قائم ہو، اور صرف دلیل، عقلی دلیل نہ ہو اس کے پاس، بلکہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اسی قرآن سے اس کے پاس شاہد بھی موجود ہو. یہ قرآن بھی اسی کے کانسیپٹ کی گواہی دے رہا ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. اور پھر صرف قرآن نہیں ہے، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ہو، تورات بھی ہو، امامن، جو امام ہے، رحمتن، یعنی جس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گائیڈ کیا ہے. تورات نے، یہودیت کی ایک بہت بڑی دنیا تورات کے پیچھے چلتی آئی ہے ہمیشہ سے. بہت بڑی ایک عیسائی دنیا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ آج بھی عیسائی ہیں. وہ تورات کو بہرحال مانتے ہیں، انجیل کو بہرحال مانتے آئے ہیں کہ یہ کتاب ہماری رہبر ہے. اتنی بڑی بڑی کتابیں جن کو اتنی زیادہ انسانوں میں مقبولیت ملی، وہ کتابیں بھی گواہی دے رہی ہیں. تو جب وہ بھی گواہی دے رہی ہیں تو اس شخص میں کتنا کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا اس بات میں کہ وہ اسلام اور ایک خدا اور وہ اللہ کا وجود اور اس کی توحید یہ برحق ہے. تو وہ کتنا کانفیڈنٹ ہوگا، تو وہ اس پر ایمان لے کر آئے گا، اس کتاب پر بھی، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے گا. تو یعنی اس کو اللہ نے شاہد سے تعبیر کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میڈیکلی ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے فلاں جرم کیا ہے، میڈیکل رپورٹ آ جائے ہمارے پاس. یہ میں قرآن کی آیت کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ کے پاس رپورٹ سے پتا چل گیا، میڈیکلی پتا چل گیا کہ یہ آدمی مجرم ہے، جسم پہ کوئی داغ کا نشان تھا یا ڈاکٹروں نے تحقیق کی بھئی یہ جرم اس سے سرزد ہوا ہے، کیونکہ جو آدمی یہ جرم کرتا ہے اس میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، میڈیکلی پروف ہو گیا. آپ کہہ رہے ہو میں اس میڈیکل رپورٹ کو نہیں مانتا، سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی یہ رپورٹ صحیح ہے، لیکن ساتھ میں اس ڈاکٹر نے 10-15 گواہ بھی پیش کر دیے. وہ گواہ بھی آ کے کورٹ میں گواہی دے رہے ہیں کہ اس آدمی کو ہم نے جرم کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ایسے موقع پہ وکیل کیا کہے گا جج سے کہ جج صاحب یہ جو مجرم ہے اس کا جرم رپورٹ سے بھی ثابت ہے، جو ایک عقلی دلیل ہے، اور اگر آپ اس رپورٹ کو غلط کہہ رہے ہو تو اتنے سارے لوگ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہے
کہ وہ شخص جو رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر قائم ہے، یعنی وہ اس کے پاس اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں، اور ساتھ ساتھ تورات، انجیل اور قرآن جس کو دنیا میں بہت بڑی آبادی فالو کر رہی ہے، وہ بھی ایک ہی مضمون بیان کر رہے ہیں کہ ایک خدا ہے اس کائنات کو بنانے والا، وہ کریٹر ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ دعویٰ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عقلی دلیل بھی ہے اور نقلی دلیل بھی. نقل کہتے ہیں کہ لوگوں کی گواہی، تو ایک بہت بڑی انسانیت، ایک طبقہ ہے جو گواہی دے رہا ہے، وہ بھی ایک طرف اور عقل بھی ایک طرف. تو یہ دونوں چیزیں مل کے جب ایک بات کے سچا ہونے کی گواہی دے رہی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ شخص افا من کانا، بھلا جو اس کنڈیشن پہ ہوگا. تو آگے جواب محذوف ہے کہ وہ کتنا کانفیڈنٹ ہوگا، یعنی کیسا اس کو وہ کیسا پورے اعتماد ہوگا اپنے دعوے کے صحیح ہونے پر. مجھے یاد ہے کہ میں ایک غیر مسلم کی کتاب پڑھ رہا تھا، ایک انگریز نے اسلام قبول کیا، تو اس نے اپنا اسلام کا واقعہ بیان کیا. اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں میں ایک چیز مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی کہ جب بھی میں کسی مذہب والے سے بحث کرتا تھا نا، وہ اپنے مذہب پہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، اتنے پر اعتماد نہیں ہوتے تھے. لیکن جب بھی میری امریکہ میں، یو کے میں، کہیں بھی یورپ میں مسلمان سے ٹاکرا ہوتا تھا نا، تو ایک بات مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی کہ مسلمان اپنے مذہب پہ بہت زیادہ پر اعتماد ہوتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مذہب ہی دنیا میں ٹھیک مذہب ہے، اس بارے میں یعنی وہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے تھے. تو یہ ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دلائل بہت واضح ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، اے نبی یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے. آج ہمیں بھی اس میں تسلی ہے، اس طرح کے لوگ ایمان لے کر آئیں گے. ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور لشکروں میں دنیا میں جو مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں، ان میں جو بھی اس کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، اس کا وعدہ جہنم کی آگ ہے. فلا تکو فی مریۃ منہ، پس اے مخاطب تو اس قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑ، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے. انہ الحق من ربک، یہ برحق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن دنیا میں اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے آپ متاثر نہ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو دلائل میں ذرہ برابر بھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کیونکہ قرآن نے بھی وعدہ کیا نا کہ جو اس قرآن کا انکار کرے گا وہ جہنم کے لوگ ہیں. تو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تو اتنے سے جرم پر اتنی بڑی سزا دے دے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو قرآن کا انکار ہے یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. کیوں؟ خود سوچو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھ دے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یہ میری کتاب ہے، یہ میرا کلام ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں. تو اس کا مطلب آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں نا. آپ اللہ کی بات کو نہیں ماننا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ایک جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں. میں دعویٰ کرتا ہوں یہ کام میں نے کیا ہے، آپ کہتے ہیں یہ نہیں کیا. اس کا مطلب کیا کہ آپ مجھے جھوٹا قرار دے رہے ہیں. تو یہ بھی گویا معاذ اللہ کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. ویقول الاشہاد، اور اس دن گواہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ باندھا تھا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کہتے ہیں خبردار سنو ظالمین پر اللہ کی لعنت. یہ خبردار کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو اللہ ان کو آگ میں ڈالے گا. اس پہ تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان پر تو اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کی سزا آگ کے علاوہ کیا ہونی چاہیے. اس لیے اللہ نے کہا خبردار ہو کہ یہ بات سنو. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ آگے ان کی جرم کی برائی اور زیادہ بیان کی جا رہی ہے کہ اکثر جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں صرف انکار نہیں کرتے، آگے پھر وہ لوگوں کو روک بھی رہے ہوتے ہیں، وہ فضول بحثوں میں بھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ویبغونها عوجا، اور پھر اللہ کے راستے میں عیب تلاش کرتے رہتے ہیں. ان کی تھنکنگ نیگیٹو ہے، نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں معاشرے میں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ نیوٹرل ہو کے تحقیق کرتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں کہ بس جہاں یعنی وہ کچھ نہ کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں اور بات کا بتنگڑ بناتے رہتے ہیں. تو بالکل یہ آیتیں آج اسلام دشمنوں پہ صادق آ رہی ہیں کہ اللہ کے راستے میں یعنی اسلام میں عیب تلاش کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. وہی آپ دیکھیں 1400 سال سے ایک ہی جیسے اعتراض، جب کچھ ملتا نہیں ہے وہی عیب تلاش کرنا کہ یہ نبی نے اتنی کم عمر سے نکاح کیوں کیا، نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، اور اسلام میں باندیوں کا کیا نظام ہے، اسلام تو جہاد سے تلوار سے پھیلا ہے. اس طرح کی وہی 4-10 جو ہے نا گھما پھرا کے جن کے جوابات بہت ہی تشفی کے ساتھ ہر دور کے مسلم اسکالرز دے چکے ہیں. بہت سو کے اعتراضات کے جواب تو قرآن دے چکا ہے. لیکن وہی جب کچھ ملتا نہیں ہے تو بس جو بھی ایسا ملے نا جس سے عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے فوراً وہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں. اور آج ہر اہل باطل کا یہی کام ہے کہ کھینچا تانی کر کے دائیں بائیں جا کے نا وہ کہیں نہ کہیں سے بس عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ
آپ اگر نیوٹرل ہو کے تحقیق کر رہے ہیں تو خوبیاں بھی تو دیکھو نا. آپ جو عیب آپ کو عیب نظر آ رہا ہے فرض کر لو کہ وہ عیب ہے, تو خوبیاں بھی دیکھو کتنی ہیں. اور عین ممکن ہے جو عیب آپ کو عیب نظر آ رہا ہے ذرا آپ تھوڑی سی تحقیق کرو, پازیٹو تھنکنگ میں اگر آپ سوچو اور نیوٹرل ہو کے سوچو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ عیب بھی عیب ہے نہیں. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک اسلام میں ایک عیب ہے, حقیقت میں وہ عیب نہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ عیب تلاش کرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں, کیونکہ دنیا میں جج کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, سالس کو حکم کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. تو آپ اوٹ پٹانگ اعتراضات کر کے عوام کو الو بنا سکتے ہیں, لیکن جس کا آخرت پر ایمان ہے اسے پتا ہے کہ کل عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. تو آخرت پر ایمان ہوتا تو پھر وہ اس طرح سے عیب تلاش نہیں کرتے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ زمین میں بھی ہمیں ہرا نہیں سکتے. جب ہم دنیا میں اسلام کو غالب کرنا چاہیں گے یہ عاجز آ جائیں گے. اور اللہ نے کیسا غالب کیا اسلام کو؟ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء. اور آخرت میں بھی ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے. یضاعف لهم العذاب. ان کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا. ایک عذاب تو اس کا کہ قرآن کا انکار کیوں کیا, دوسرا عذاب اس کا کہ پھر لوگوں کو قرآن سے روکا کیوں. ما كانوا يستطيعون السمع. ان کا جرم یہ ہے کہ یہ لوگ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے, وما كانوا يبصرون. اور نہ یہ دیکھنے کی طاقت, یعنی نہ حق کو سننے کا ان کے اندر حوصلہ تھا اور نہ ہی سیدھا راستہ دیکھنے کا ان کے اندر حوصلہ تھا. اولئک الذین خسروا انفسهم. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جانوں کی طرف سے خسارے میں پڑ گئے. وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور جو بھی جھوٹ یہ باندھا کرتے تھے سب غائب ہو جائے گا. اس میں بت بھی مراد ہیں جو باطل معبود تھے, اور وہ تمام بیکار دلائل جو اسلام کے خلاف, دین برحق کے خلاف یہ دیا کرتے تھے, وہ سارے دلائل غائب ہو جائیں گے. ان کی ویلیو ان کو پتہ چل جائے گی. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ آخرت میں بہت زیادہ خسارے والوں میں سے ہوں گے. اخسرون کا مطلب زیادہ خسارے میں. یہ ان کے حساب سے کہا گیا. وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان خسارے میں ہوں گے, تو اللہ کہیں گے نہیں, یہ ان کے مقابلے میں یہ خسارے میں ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. واخبتوا الی ربہم. اور اپنے رب کی طرف وہ جھک گئے. اولئک اصحاب الجنہ. جھکنے کا کیا مطلب ہے؟ رب کے آگے اپنا سر جھکا لیا. اللہ تو جو ہمیں کہے گا ہم وہ کریں گے. تو کہے گا یہ غلط ہے ہم اس کو غلط مان لیں گے. تو کہے گا یہ صحیح ہے ہم اس کو صحیح مان لیں گے. اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ. یہ جنت والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون. اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین. یہ دونوں فریق, ایک نہ ماننے والوں کی ایک ماننے والوں کی, دونوں کی مثال کیسی ہے؟ کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع. اندھے بہرے کی اور دیکھنے والے کی اور سننے والے کی. یعنی ایک طرف ایک آدمی ہے جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے, اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. تو دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہی فرق ہے ان لوگوں پر جو ان دلائل کو سن کر ایمان لاتے ہیں اور جو ان دلائل کو اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ اندھے اور بہرے کی مثالیں ان کی. هل يستویان مثلا. کیا دونوں مثال میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون. تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں قرآن کیسے سمجھا رہا ہے نا, کیسے نصیحت کر رہا ہے. بار 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 کہیں قرآن سوال کرتا ہے افلا تذکرون, تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے. کہیں دلائل دینے پر آتا ہے, کہیں واقعات سناتا ہے. تو اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے, اس رکوع کا جو اختتام ہوا ہے وہ اس پر ہوا ہے کہ دو قسم کے فریق ہیں, ایک اندھے بہرے اور ایک دیکھنے والے اور سننے والے. جو دیکھنے والے سننے والے وہ حق دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, اور ایک ہوتے ہیں جو اندھے اور بہرے ہیں جن کے پاس فضول اعتراضات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہمارا رکوع یہاں کمپلیٹ ہوا. اس سے اگلے رکوع میں اللہ نے ان لوگوں کی مثالیں دی ہیں کہ جو اندھے بھی تھے بہرے بھی تھے, اور ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی بھی مثالیں دی ہیں, یعنی واقعات کے ذریعے مثالیں دی ہیں کہ جو دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے. تو پیغمبروں کے واقعات اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں اگلے رکوع سے. تو یہ ہمارا رکوع سورہ ہود کا رکوع نمبر 3 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 3. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس کا میں 2 منٹ میں خلاصہ مختصر پیش کر دیتا ہوں. اس رکوع کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ نے انسان سے شکایت کی کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہوتا ہے, نعمت پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے. یہ حالت ہے انسان کی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے, جو نیک لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نا امید نہیں ہوتے, اور خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں, اتراتے نہیں ہیں وہ. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ اپنا سینہ تنگ نہ کیا کریں ان کے فضول اور لغو اعتراضات کی بنیاد پہ. ایسا نہ ہو
اس سے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے تبلیغ چھوڑ دینی ہے، تو ظاہر ہے آپ نے تبلیغ نہیں چھوڑنی، تو وہ کام بھی نہیں کرنا جو تبلیغ چھوڑنے کا ذریعہ بنے۔ ان کے فضول اعتراضات کو ویلیو نہ دیا کریں، اور یہ جو ایک اپنے خیال میں بڑا معقول اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن گھڑ لیا ہے، ان سے کہیے کہ تم بھی ایسا قرآن لے آؤ، پورا نہیں لا سکتے 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ ساری باطل پرستی کی اصل وجہ دنیا پرستی ہے، دنیا پرستی میں مشغول ہو کر آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ دنیا کے لیے جو کرے گا اس کو دنیا میں اجر دوں گا، لیکن یاد رکھنا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو دنیا تو دار فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی اور ایک دن آخرت آئے گی۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، نبی کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، قیامت تک آنے والے ہر مبلغ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دعوے کی مضبوط دلیل ہے، اور قرآن، تورات اور انجیل اس سے ان کے دعوے کی مزید تائید ہو رہی ہے، وہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑے پورے اعتماد ہوتے ہیں، پورے اعتماد ہو کر ایمان لے کر آتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کی باتوں پر یقین کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی اپنے دعووں کی، وہ باطل لوگ ہیں اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ دونوں فریقوں کی مثال نابینا اور بہرے کی ہے، اور ایک کی مثال اس شخص کی طرح جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ تو سوچ لو کس گروپ میں اپنے آپ کو، کس گروہ میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہو۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم سورہ ہود کا رکوع نمبر 4 شروع کرتے ہیں، اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ، پھر انشاءاللہ اس کی میں لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ میں اس کی تفصیل کی طرف جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلے سے تلاوت چلتی آ رہی ہو نا، تو پھر صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ اس وقت قرآن کی تلاوت میں پڑھنی چاہیے جب بالکل ابتدا سے آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں، یعنی اس سے پہلے کوئی اور کام کر رہے ہو، پھر جب قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ انی لکم نذیر مبین، کیا کہا نوح نے؟ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، مبین واضح طور پر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا پیغام لے کر آیا ہوں کہ عبادت مت کرو سوائے اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم پہ ڈرتا ہوں ایک ایسے دن کے عذاب سے جو بڑا دردناک ہوگا، بڑا دردناک عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کافر تھے، ان سرداروں نے کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو، نرا کا کئی بار یہ لفظ گزر چکا ہے، ہم نہیں دیکھتے آپ کو، یعنی نہیں سمجھتے آپ کو، الا بشرن، مگر ایک انسان، مثلنا ہماری طرح کے، وما نراک اتبعک، اور ہم نہیں دیکھتے کہ اتباع کر رہے ہیں آپ کی، الا الذین، مگر وہ لوگ، ہم اراذلونا، جو ہم میں سب سے ارذل ہیں، پست ترین لوگ ہیں، جن کا پیشہ بھی کمتر، غربت بھی، بادی الرأی، اور وہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں بادی الرأی۔ بادی کہتے ہیں ظاہر ہونا، کہتے ہیں نا بادی نظر میں ایسا لگ رہا تھا، یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا۔ بدا یبدو بدون، نصر ینصرو والا باب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ تو رائے کو کہتے ہیں یعنی ظاہری رائے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے کو فالوورز، آپ کے جو فالوورز ہیں نا، آپ کی جو اتباع کر رہے ہیں، ایک تو قوم کے کمتر لوگ ہیں، اور آپ کی اتباع بھی یہ ظاہری رائے میں کر رہے ہیں، یعنی کوئی گہرائی میں جا کے غور و فکر کر کے انہوں نے آپ کو نبی نہیں مانا، بس ویسے ہی سرسری غور سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نبی ہوں گے۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں سمجھتے آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، یعنی آپ اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں، ہم نہیں سمجھتے علینا ہم پر، من فضل کوئی فضل، یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت ہے آپ لوگوں کو، بل نظنکم، بلکہ ہم سمجھتے ہیں آپ کو کاذبین، جھوٹا۔ قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم، ارأیتم، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کنتو علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر، وآتانی رحمتا من عنده، اور اس نے دی ہو مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی، یعنی نبوت بھی، فعمیت علیکم، اور وہ اندھی ہو گئی ہو تمہارے اوپر۔ عما یعمی، تعمیتن کا معنی اندھا کرنا، دیکھیں ایک ہوتا ہے عامیہ یعما، اس کا معنی اندھا ہونا، اسی سے اعما نکلا ہے افعال کے وزن پر، نابینا کو کہتے ہیں، اور ایک عما یعمی، نابینا کر دینا۔ عمیت فعل مجہول ہے، سبحت کی طرح، یعنی وہ دلیل تم پر اندھی کر دی گئی ہو۔ یہ اصل میں اردو میں اس کا صحیح ترجمہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ تمہیں وہ نظر نہ آ رہی ہو۔ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز
تمہاری آنکھوں پہ گویا پردہ ڈال دیا گیا ہے. تو اس آیت کا اصل ترجمہ یوں ہوگا، آسان ترجمہ، کہ اے میری قوم بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے نبوت بھی دے دی ہو اور وہ سب چیزیں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوں، یعنی تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہو، تمہیں یہ سب کچھ نظر نہ آ رہا ہو، تو آگے جواب محذوف ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں پھر؟ میں کیا تمہارے ان باتوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی میں تو اپنے راستے پہ چلتا رہوں گا نا. اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تمہاری سمجھ کی وجہ سے، جو باطل سمجھ ہے اس کی وجہ سے میں تھوڑی سیدھا راستہ چھوڑ سکتا ہوں. آگے کہہ رہے ہیں انلزمکموہا، الزم یلزم الزامن، اس کا معنی چپکا دینا. یہ جو کہتے ہیں الزام لگایا، یہ بھی اسی وجہ سے کہ الزام کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کسی پہ ڈال دینا، تھوپ دینا. انلزمکموہا، کیا میں یہ دلیل تمہارے اوپر تھوپ دوں؟ وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند بھی کر رہے ہو. یعنی یہ جو ہدایت کا راستہ ہے اور یہ جو دلائل ہیں اور جو میری نبوت ہے، یہ ان سب چیزوں کو ماننا، اگر تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے تو کیا میں تمہارے زبردستی تم پہ چپکا دوں؟ جبکہ تم چاہ رہے ہو کہ تم نہیں ایمان لے کر آؤ، تم ان دلائل کو ماننا ہی نہیں چاہ رہے ہو، تو کیا میں زبردستی تمہیں سمجھا دوں؟ یہ میرے بس میں نہیں ہے. تو میں دعوت دیتا رہوں گا، تبلیغ کرتا رہوں گا. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس دعوت پر تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر. وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد، با زائدہ ہے، طارد الذین کفروا. طارد طرد یطرد، تردن کا معنی ہوتا ہے دھتکار دینا. طارد قاتل یا ضارب کی طرح اس میں فاعل ہے. طارد الذین آمنوا، اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں میں ان کو اپنی مجلس سے بھگا بھی نہیں سکتا. انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ولیکنی اراکم، لیکن میں سمجھتا ہوں تمہیں، قومن، ایسی قوم، تجہلون، کہ تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو، جہالت کے کام کر رہے ہو. ویا قومی من ینصرنی من اللہ، اور اے میری قوم بھلا بتاؤ کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ سے. ان طردتہم، اگر میں ان کو دھتکار دوں گا، اپنی مجلس سے نکال دوں گا، تو میری اللہ سے کون مدد کرے گا؟ یعنی اللہ مجھے عذاب دے گا تو کون بچائے گا مجھے؟ افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم، اور میں نہیں کہتا تم سے، عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں کے بارے میں، تزدری اعینکم، جن کو تمہاری نگاہیں کمتر سمجھتی ہیں، ذلیل سمجھتی ہیں. یعنی جو تمہاری نگاہوں میں پس لوگ ہیں. ازدرا، یزدری، ازدران کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، رسوا کر دینا، ذلیل سمجھنا. یعنی تمہاری آنکھیں جن کو کمتر سمجھ رہی ہیں، تم جن کو برا سمجھ رہے ہو، ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ہرگز ان کو خیر نہیں دے گا، جیسے کہ تم کہہ رہے ہو. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا ہے. انی اذن، بے شک میں ہوں گا، اذن، اگر میں ایسا کروں، یعنی ان کے بارے میں میں یہ کہہ دوں کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا یا ان کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں، اگر میں ایسا کروں، انی اذن، تو میں ہو جاؤں گا لمن الظالمین، ظالمین میں سے. قالوا یا نوح، قوم کہنے لگی اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تو نے بڑا جھگڑا کر چکا ہے ہم سے. جادل یجادل مجادلتن، عام طور پر ڈیبیٹ میں جو جھگڑا ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے. جادلتا، تو نے جھگڑا کیا ہے نا ہم سے. فاکثرتا جدالنا، ہمارے جھگڑے کو تو نے بہت بڑھا دیا، یعنی بہت طویل جھگڑا ہو گیا ہمارا اور تیرا. ایک ہی بات تو کیے جا رہا ہے، ہم اس کا جواب دیے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ بہت لمبا ہو گیا حساب کتاب، بہت طویل عرصے سے یہی کام ہو رہا ہے. فأتنا، پس تو لے آ، بما، اس چیز کو، تعیدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے. یعنی اب تو عذاب لے آ سیدھا سیدھا، اب یہ ڈیبیٹ کو چھوڑ، بحث کو چھوڑ. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے. قال نوح علیہ السلام نے کہا، انما یاتیکم بہ، اس عذاب کو لائے گا اللہ، یاتیکم بہ اللہ، اللہ لے کر آئے گا اس عذاب کو، ان شاء، اگر وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. ولا ينفعکم نصحی، نصح نصیحت کو کہتے ہیں، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. ان اردت، اگر میں ارادہ بھی کرتا ہوں، ان انصح لکم، کہ میں تمہاری خیر خواہی چاہوں. نصح ینصح کا معنی ہوتا ہے کسی کی خیر خواہی چاہنا. میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، بھلا چاہتا ہوں، لیکن میرا بھلا چاہنا یا میرا نصیحت کرنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. ان کان اللہ یرید،
اگر اللہ چاہتا ہے ان یغویکم کہ وہی تمہیں گمراہ کر دے، یعنی اگر اللہ ہی تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میں کیسے تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں، میں کیسے تمہاری خیر خواہی چاہ سکتا ہوں. ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افترا، اے نبی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کلام کو گھڑ لیا ہے، یہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی، تو میرا جرم میرے اوپر، اس کی سزا مجھے مل جائے گی. وانا بریء مما تجرمون، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں بھی اس سے بری ہوں، تو اس کی سزا تمہیں مل جائے گی. تو یہ لفظی ترجمہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ ابھی وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس رکوع کی میں تفسیر شروع کروں گا، اور پھر ہمارا اگلا رکوع بھی انشاءاللہ اسی میں اگلے ایپیسوڈ میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت آسان رکوع ہیں اور بہت دلچسپ بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم